جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، یقیناً وہ حقدار، یقیناً وہ حقدار جنت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں اور ہمارے درمیان میں حضرت مولانا سید عمار حسنی ندوی صاحب، جن کو ہماری چھوٹی سی دعوت پہ وہ آ گئے، میں ان کا سب سے زیادہ مشکور ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے محسن مولانا محمد مشتاق صاحب اور قاری رضی الدین صدیقی صاحب، یہ سب حضرات ہیں جو بہت ہی محبت کرتے ہیں، یہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب حضرت مولانا عمار حسنی صاحب کو چونکہ دیر ہو چکی ہے تو بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اپنا اظہار خیال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں اور ماں بہنوں اور بیٹیوں، آپ کا یہ آج کا جلسہ ظاہر ہے کہ بہت مبارک ہے اس اعتبار سے کہ یہ ایک دینی مدرسے کا ایک جلسہ ہے، اور دینی تعلیم کی جو اہمیت ہے اور جو اس کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر تعلیم جو ایک اہمیت رکھتی ہے، جو اسلام میں سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے، جس کو انسان اپنی زندگی کا زیور بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کا ہتھیار بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کی راہ ہدایت و نجات بنا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ ادیان عالم کا مطالعہ کریں گے تو علم کی جو اہمیت اسلام کے اندر ہے وہ آپ کو کسی دوسرے مذہب میں نہیں مل سکتی ہے۔ اگر ہے تو محدود ہے کہ کن کو علم حاصل کرنا چاہیے اور کن کو علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسلام میں اس کی تفریق نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں ذات پات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام میں جو ہے انسان کی اہمیت ہے، اور انسان کے لیے جتنی اہمیت علم کی ہے وہ کسی دوسری چیز کی نہیں، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ رشتہ داری کی، نہ کسی اور چیز کی۔ اسلام نے سب سے زیادہ دین کو اہمیت دی ہے، دین سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، اور دین میں اس کے ساتھ علم کو اہمیت دی گئی ہے کہ علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ہمارا جو یہ مذہب اسلام ہے، اس کی پہلی وحی اقرا سے شروعات جس کی ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ظاہر ہے اس سے علم دین کی اہمیت اور اس کے ساتھ علم دنیاوی کی اہمیت دونوں خاص طور پر اس سے جھلکتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا یہ انسان کا سب سے بنیادی حق ہے اور ضرورت ہے، اور یہ چیز آپ کو کہیں نہیں دوسری جگہ ملے گی۔ ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو ایک طبقے کو علم حاصل کرنے کی اجازت ہے، دوسرے طبقے کو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کی اہمیت سمجھنا چاہیے، اور یہ مدارس یہ دین اسلام کے قلعے ہیں، خواہ وہ لڑکیوں کا مدرسہ ہو یا لڑکوں کا مدرسہ، دونوں مدرسے اسلام کے قلعے ہیں۔ یہاں علم
کی روشنی پھوٹتی ہے، یہاں سے ہدایت ظاہر ہوتی ہے، اور ہدایت کا لوگوں کا علم ہوتا ہے، اور ہدایت سب سے بنیادی چیز ہے۔ علم ہوگا تو ہم ترقی یافتہ ہوئیں گے۔ علم جس کو آج کل کے اس دور میں ہتھیار مانا گیا ہے، ہتھیار مانا گیا ہے، اور علم اگر ہے تو وہ قوم سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ علم ہے تو اس کی بالادستی ہے پوری دنیا پر، اگر علم نہیں ہے تو وہ تحت الثری میں ہے، اس قوم کی کوئی حیثیت نہیں، وہ سب سے گھٹیا قوم مانی جائے گی جو علم سے دور رہے گی۔ علم ہمارے پاس دونوں ہونے چاہیے، ایک علم وہ جس سے اللہ اس کے رسول کی پہچان ہوتی ہے، یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں دینی علوم حاصل کرنے ہیں، یعنی کم از کم بنیادی چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں، اللہ کی طاقت، قدرت، عظمت اور اس کی سر بلندی جو ہے، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، اور ان کی ذمہ داریاں امت کے لیے جو تھیں، اور جس طرح سے انہوں نے اس کی ادائیگی کی اور امت کے اوپر احسان کیا، یہ چیزیں بنیادی ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم اس دین کا حاصل کرنے والے نہیں بن رہے ہیں تو ہمارا ایمان چاہے ہم کچھ کر ڈالیں، سر رگڑ ڈالیں، لیکن دینی علم اگر ہم نے نہیں حاصل کیا ہے تو ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس دین میں ہمیں انسانیت بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں اخلاق بھی بتائے گئے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی ہمیں کو بتائی گئی ہیں کہ ہمارے اوپر کیا ملی ذمہ داریاں ہیں، کیا قومی ذمہ داریاں ہیں، کس طرح سے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، معاشرے کو کس انداز سے ہمیں ڈھالنا ہے، معاشرے کی کیا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اگر ہم عالم ہیں یا عالمہ ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے، معاشرے کو کہاں ہمیں لے جا کے کھڑا کرنا ہے، ہمارا معاشرہ کس انداز کا ہونا چاہیے، کیا کیا اس کے اندر خوبیاں ہونا چاہیے، علم کا کیا معیار ہونا چاہیے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیاوی علم ہم کو حاصل کرنا ہے تو یہ جہالت ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دینی علم حاصل کرنا ہے تو یہ بھی جہالت ہے۔ ہمیں دونوں علوم کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر ایک طبقہ وہ ہو جو عالم ہو یا عالمہ ہو، جو ہماری رہنمائی کرے، جو صحیح طور پر دین کے باتیں ہمیں بتائے، سمجھائے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے ہیں۔ دنیاوی علوم سے ہم مورع نہیں ہیں کہ صرف جنت میں ہمیں جانا ہے تو دین حاصل کرنا ہے۔ اسلام ایک پورا دستور حیات کا نام ہے۔ قرآن جو ہے یہ دستور کی کتاب ہے جس نے ہمیں ہر طرح سے جینا سکھایا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، پڑوسیوں کی کیا ذمہ داری ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور اس کے ساتھ بھائی بہن ہیں اور دوسرے پڑوسی ہیں، تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں۔ ایک اچھا انسان ہمیں بن کے دنیا کو دکھانا ہے، ہمیں ہر طرح کی معلومات۔ ظاہر ہے کہ دونوں علوم ہمارے لیے ضروری ہیں۔ دینی علم یہ تو فرض عین ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور دنیاوی علوم بھی ظاہر ہے، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئرز چاہیے، ہر طرح کے فن کے لوگ ہمیں چاہیے، سائنٹسٹ چاہیے۔ اسلام تو تمام زندگی کو شعبوں کو محیط ہے، ہر ایک کی ہر چیز ہمیں چاہیے، تو یہ چیزیں ہمیں، اور ظاہر ہے عالموں کی اور عالماؤں کی ذمہ داریاں حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ ایک عالم کو چاہیے پوری معاشرے کی فکر کرے۔ ہمارے جو بچے ہیں، ظاہر ہے ان بچوں کے لیے ہمیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دونوں علوم ہمارے لیے فرض ہے، دینی علوم بھی فرض ہے اور دنیاوی علوم بھی فرض ہے۔
ہم یہ نہیں کہہ سکتے، فتویٰ نہیں دے سکتے کہ ہم دنیاوی علوم نہیں حاصل کریں گے، اور یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں دشمنان اسلام کو گرفتار کروایا تو آپ نے ان کی گردنیں نہیں اڑائی، آپ نے ان دشمنان اسلام کے اوپر یہ لازم کیا کہ تم آؤ اور ہمارے 10 ایسے بچوں کو تعلیم دو یا پڑھنا لکھنا سکھاؤ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تو وہ دینی علوم تھوڑی سکھانا جانتے تھے، وہ عالم فاضل تو ہی تھے، آپ نے ان سے دنیاوی علوم ہی سیکھنے کے لیے کہا تھا۔ ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہمیں سمجھ، اسلام کی روح کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، ہمیں اسلام کے بارے میں کن باتوں کا علم ہے، کن باتوں کا نہیں ہے۔ اسلام بہت بنیادی طور پر ہماری پوری زندگی اس کو محیط ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں تمام شعبہ زندگی جو ہے اس پر ہمیں مہارت پیدا کرنی ہے، ہمیں اچھے عالم تیار کرنے ہیں، اچھی عالمہ تیار کرنی ہے، اس کے ساتھ اچھا معاشرہ ہمیں بنیادی طور پر تیار کرنا ہے، ہمیں ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو معاشرے کی فکر کے ساتھ رہیں، معاشرے کی فکر ان کے اندر ہو، بغیر معاشرے کی فکر، اور ظاہر ہے ایک اچھا عالم جب ہوگا تو ایک کردار ہوگا، وہ ایک ایسا انسان ہوگا جس سے لوگ روشنی حاصل کریں گے، اور اس کے اندر کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہوگی، وہ صرف معاشرے کی اصلاح چاہتا ہوگا، ایک صالح معاشرہ، ایک علم سے بھرا ہوا معاشرہ۔ علم حد سے زیادہ اسلام کی بنیادی چیز ہے، علم کو ہم کسی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے کو تعلیم سے جوڑیں، تعلیم سے جوڑنا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم کے فکر نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اللہ کے ہاں وہ پکڑے جائیں گے، اللہ کے ہاں ان باتوں پہ بھی گرفت ہوگی، صرف نماز روزے پہ گرفت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں کر رہے، آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہے، آپ اس کی تعلیم کی فکر نہیں کر رہے، آپ اس کے مستقبل کو سنوارنے والی کوئی ترکیب یا اس کی فکر نہیں رکھتے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ اللہ کی یہاں باسپور سے بچ نہیں پائیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف اللہ کے لیے کیا ہے، نماز اور روزہ، ہرگز نہیں، پوری معاشرت یہ اللہ کی یہاں باز پرس ہوگی اس کے بارے میں۔ آپ نے کیا کمایا، بیوی کے حقوق ادا کیے کہ آپ نے نہیں حق ادا کیے، یا شوہر نے بیوی کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، یا بیوی نے شوہر کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، یہ بھی اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ آپ نے بچوں کے لیے کمایا کہ نہیں کمایا؟ اگر آپ کوتاہی کر رہے ہیں کمانے میں، بچوں کی تعلیم و تربیت اور کھان پان کپڑے وغیرہ کی آپ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو اللہ کی آپ سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کیوں نہیں کیا تم جب تم نے ذمہ دار تھے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، چاہے وہ چپراسی ہو یا چیف منسٹر ہو یا وزیر اعظم، پوچھا ہر ایک سے جائے گا، چپراسی سے بھی پوچھا جائے گا، وزیر اعظم سے بھی پوچھا جائے گا، ماں سے پوچھا جائے گا، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، ہر ایک کے اوپر ذمہ داریاں، اور یہ سب سمجھنے والی چیز ہے۔ دین کی بنیاد سمجھنا چاہیے، دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد پوری اچھی معاشرت ہے، اچھی پاکیزہ زندگی ہے، نماز روزے کے ساتھ تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا انسان ہونا یہ ضروری ہے۔ تو یہ بھائیوں اور بہنوں، ماں، تم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے بھائیوں کی، اپنے بچوں کی آپ کو ہر طرح سے فکر رکھنی ہے۔ وہ جب ہوں چھوٹے ہوں تو ان کی ماں کی، جب وہ گود میں ہوں تو ماں کی ذمہ داری بہت بڑی رہتی ہے، اس کو اچھی لوریاں دیں،
صحابہ کے قصے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں والے قصے آپ کو ان بچوں کو سنائیں. یہ نہیں ہو کہ چھوٹے بچے گود میں ہیں اور گانے بجا کر ان کو سلایا جا رہا ہے، ان کو بہلایا جا رہا ہے. جیسی ابتدا ہوگی ویسے ہی نتائج نکلیں گے. آپ اپنے بچوں کو اچھی اچھی نعتیں سنا کر اچھی لوریاں دیجئے، اچھے صحابہ کے قصے سنائیے. اس طرح سے یہ شروع سے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے اثرات قبول کرنے شروع کر دیتا ہے. اگر حرام مال سے اس کی پرورش ہو رہی ہے تو اس کے اندر حرام چیزیں، حرام باتیں، کوتاہیاں، گندی باتیں پیدا ہوں گی. اور اگر حلال مال سے اس کی پرورش ہو رہی ہے تو اس کے اندر پاکیزگی آئے گی، اس کے اندر شرافت پیدا ہوگی، ماں باپ کی اطاعت اس کے اندر آئے گی. اور اگر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، اناپ شناپ مال کھا پیا جا رہا ہے تو ویسے ہی بچے بھی. تو ابتدا سے ہمیں فکر کرنی ہے. اپنے بچے جب ہمارے گود میں ہیں تو اچھی لوریاں دے کر، اچھے قصے دے کر، اس کے بعد جب تھوڑا ہوں ہاں کرنا سیکھیں تو ان کے ساتھ اچھی باتیں، اچھے چیزوں کو شیئر کریں. اچھی ان کے ساتھ، ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں. بچے کیا اثرات قبول کریں گے جب دیکھیں گے میرے ماں باپ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، گالی بک رہے ہیں؟ تو وہ بچے کیا بنیں گے؟ صالح معاشرہ ان کو دینا ہے، اچھا میدان ان کو فراہم کرنا ہے، اچھے مدرسے اور اسکول میں ان کو پڑھانا ہے، ان کی تعلیم پر بمپر خرچ کرنا. 2 روٹی کھا کر نہ کھا کر 1 روٹی کھا کر وہ پیسہ ان کی تعلیم پر خرچ کرنا ہے، چاہے وہ مدرسے کی تعلیم ہو یا اسکول کی تعلیم ہو. لیکن 3 4 5 کلاس مدرسے میں بنیادی طور پر پہلے پڑھانا لازمی ہے، فرض ہے، تاکہ ایمان ان کا محفوظ ہو جائے. اگر اسکول میں شروع سے لگ گئے تو شبینہ میں ان کو اسکول مدرسوں میں لگائیں، بھیجیں، ان کو اللہ رسول کی تعارف و سمجھیں، اللہ رسول کا جو مقام و مرتبہ ہے، ایمان کی جو حیثیت ہے، کلمے یاد ہو جائیں، اللہ رسول پر ان کو یقین پیدا ہو جائے. یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض. اس کے بغیر اسکول نہیں جانا چاہیے. یہ جو دنیا میں حادثات ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یوں ہی ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہے. دوسروں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اپنی چیزیں سے محروم ہیں. اللہ اور رسول کی پہچان نہیں ہے، ان کے اللہ کی قدرت، اس کی شان ان کے دلوں میں نہیں ہے، اسی لیے دوسری چیزوں کو قبول کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. تمام ماؤں سے خاص طور پر اور بھائیوں سے، اپنے بڑوں سے، چھوٹوں سے یہ ضروری ہے کہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھیے اور بنیادی تعلیم دینی لازم کر دیجئے. اور اس کے ساتھ اور جو تعلیم ہے، خواہ وہ عالم ہوں یا ڈاکٹرز ہوں یا انجینئرز ہوں، یہ ساری چیزیں اسلام کو مطلوب ہے. اسلام کسی چیز سے نہ روکتا ہے نہ منع کرتا ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ تمہاری جو بنیادی چیز ہے، جو آخرت کے لیے تمہارا ذخیرہ ہے، جو دائمی زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ لازمی طور پر ہونا چاہیے. پھر آپ کچھ بھی بنیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر آپ عالم ہیں اور آپ کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو کس بات کے آپ عالم ہیں. اور اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور اللہ کا ڈر و خوف خوب ہے تو اس سے بڑھ کر کیا چیز دوسری ہو سکتی ہے. تو بنیادی چیز ایمان ہے، یقین ہے، اللہ کی قدرت پر یقین ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر، ان کے رسول ہونے پر یقین ہونا، اس کے ساتھ بنیادی جو دینی خدمات ہیں، بلند اخلاق ہونا، دوسروں کے لیے ہمدرد ہونا، یتیموں کے سرپرست بننا، بچوں کے شفیق ہونا، بڑوں کے لیے ان کے لیے سعادت مند ہونا. یہ سب بنیادی اسلامی چیزیں ہیں. یہ اسلام ہے، یہی اسلام ہے. اتنی غلط فہمی ہے، پتہ نہیں اسلام کو کیا لوگ سمجھتے ہیں. نماز روزہ کر لو، اس کے بعد بیمان بنو، لیمار بنو، خرافاتی بنو، سازشی بنو، حاسد بنو. سب ٹھیک ہے کیونکہ ہم نمازی ہیں. اللہ میں صرف نماز پوچھیں گے وہ کہیں گے آ جاؤ جنت میں، جلدی آؤ جنت میں، پڑھے پکے نمازی ہو. ارے اگر اور چیزیں کمزور ہوئی نا، ایسا نماز منہ پہ ماری جائے گی نا، پھٹکار کی طرح منہ پہ پڑے گی.
اللہ تعالیٰ کو نماز کے لیے آپ کی آزمائش کی جگہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور ساری چیزیں اس میں ہونی ہیں، ایک چیز نہیں ہونی ہے، ساری چیزیں آپ کی پرکھی اور جانچی جائیں گی۔ آپ بے ایمان تو نہیں ہیں، آپ بد اخلاق تو نہیں ہیں، آپ حاسد تو نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ اسلام بہت عظیم الشان چیز ہے، ایمان پختہ، اس کے بعد آپ دنیا داری کریں یا کچھ کریں، بس ایمانداری لازم ہے۔ ایمانداری نہیں ہے تو ہر چیز بیکار، خرافات ہے، منہ پہ ماری جانے والی چیزیں۔ ایمان ہونا ضروری ہے، اخلاق ہونا ضروری ہے، ایمان پر پائیداری ہونا ضروری ہے، ایمان کے بنیادی اور ضروری چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، دوسروں کی فکر کرنا ضروری ہے، ایک داعی بننا ضروری ہے، دین کی خدمت کرنا ضروری ہے، ساری چیزیں ضروری ہیں۔ صرف نماز پڑھنا ضروری نہیں، نماز تو ہے ہی ہے، نماز سے کسی کو کیا انکار ہو سکتا ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر صرف آپ نمازی ہیں، باقی نمبر 1 کے بے ایمان ہیں، تو یہ نماز آپ کو نجات نہیں دلا پائے، منہ پہ ماری جائے گی یہ نماز آپ کو، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں نماز اللہ کا حق ہے، دنیا داری اور بے ایمانی کرنا یہ ہمارا دینی حق ہے۔ تو یہ خرافات اگر دماغ میں ہے تو یہ نماز کام نہیں آئے گی۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، سرپرستوں، میرے بڑوں بزرگوں، ظاہر ہے آپ خوب ان سب باتوں کو جانتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ ضرور جانتے ہوں گے اسلام کے صحیح حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے، اس کو قرآن جو اللہ نے آپ کے لیے دستور حیات بنایا ہے، یہ ہمیں پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح انداز سے سمجھنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے، علماء سے ایک ایک چیز کی ہمیں جانکاری لینی ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ صحیح طور پر دین کا علم رکھنے والے ہوں گے۔ اچھی اور برائی کیسے آپ سمجھ پائیں گے جب تک آپ کے اندر بنیاد علم نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جو علم والے ہیں ان کا مقام و مرتبہ ظاہر ہے آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اب یہ بتائیے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اندھا ہی ہے، اس کے لیے ہر چیز اندھیری ہے، کچھ بھی وہ نہیں چل سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا یہ بتائیے ایک جاہل اور عالم برابر ہو سکتا؟ جس نے 5-10 سال علم حاصل کیا، اور ظاہر ہے کہ جس نے یہ سب حاصل کیا ہے وہ آپ کو اچھے اور برے کی تمیز بتائے گا، جائز ناجائز آپ کو بتائے گا، اخلاق و بد اخلاقی کا فرق آپ کو بتائے گا، رشتہ داریوں کے ذمہ داریاں آپ کو سمجھائے گا، دین کے اصول اور ضابطے آپ کو بتائے گا۔ ظاہر عالم ہوگا تو سب بتائے گا، اور جاہل ہوگا تو کیا بتا پائے گا؟ ہاں ہو سکتا ہے بکراتی کرنے والا ہو۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں، ظاہر ہے ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، ماؤں سے، دوسرے لوگوں سے، بچیوں سے خاص طور پہ کہتے ہیں کہ علم بنیادی حاصل کیجئے، محنت سے حاصل کیجئے، اس کی گہرائیوں تک جائیے، دین کا جو مقصد حیات، دین جو آپ سے چاہتا ہے وہ سمجھیے، اور یہ اسی وقت آپ سمجھیں گے جب گہرائی سے آپ علم حاصل کریں گے، جب علم حاصل کرنے میں آپ محنت کریں گے، ظاہر ہے اسی وقت آپ صحیح طور پر دین کو سمجھ پائیں گے، اور پھر یہ آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ کم از کم آپ اپنے گھر کو ایک اچھے معاشرے کے طور پر اس کو تیار کیجئے، اور پھر محلے کو دیکھیے، پھر رشتہ داروں کو دیکھیے۔ یہ ساری ذمہ داری ہیں، اگر انسان چاہتا ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجے پہ وہ فائز ہو تو یہ ساری ذمہ داریاں اس کو نبھانی پڑیں گی، اچھی نیت کے ساتھ، دنیا کمانے کے لیے، نام کمانے کے لیے نہ ہو،
بلکہ خالص اللہ کی رضا کمانے کے لیے ہو، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو. یہ سب چیزیں اگر ہوئیں گی تو جنت کا اعلیٰ درجہ پھر آپ کا منتظر ہوگا، سجا ہوا ہوگا. جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ مقام، وہ گھر سجا ہوا ہوگا. حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں موتیوں کی خوبصورت گھر کی بشارت دی تھی. ایسے ہی اگر آپ کی زندگی بھی اعلیٰ ہوگی، خدمت والی ہوگی، شاندار والی ہوگی، بہترین ہوگی، اسلامی ڈھانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی، تو آپ کے لیے بھی ایسے ہی شاندار گھر اللہ تعالیٰ جنت میں تیار کروائیں گے. اور اگر بدنیتی لیا ہوا ہے آپ تو جہنم کا آخری حصہ بھی آپ کا منتظر رہے گا. اگر آپ عالم ہیں اور بدنیتی ہے آپ کے اندر، اگر آپ کوئی بھی کام بدنیتی کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، نام کمانے کے لیے، اللہ کی رضا و خوشنودی ہرگز نہیں ہے کسی بھی نیت میں، تو جہنم کا آخری حصہ بھی آپ کا منتظر ہے. دونوں چیزیں ہیں. اللہ ہمیں تو صحیح طور پر ایمانی کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کاموں کی توفیق دے. نام، نمود اور بلا وجہ کی بدنیتی اللہ ہماری زندگیوں میں کبھی نہ آئے، تاکہ ہم صحیح طور پر دین کی خدمت کرنے والے بنے، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے والے بنے. ظاہر ہے یہ مدارس بہت بڑی خدمت ہے. جو لوگ بھی ان مدارس کو چلا رہے ہیں یہ بڑے دل جگرے کا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے. مدارس کا قیام، اس کے لیے انتظام، انصرام، ساری ذمہ داریوں کو قبول کرنا، ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے نبھانا، اور اس مدرسے کو صالح معاشرے کے طور پر بنانا، اور دین کی خدمت کی نیت سے مدرسے کو قائم کرنا، اس کا اجر اتنا بڑا اجر ہے شاید یہ اللہ ہی جان سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اچھی نیتوں کے ساتھ مدرسوں کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کا سب کو استحقاق عطا فرمائے. انہی ظاہر ہے کہ لمبی بات کرنی نہیں ہے، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو صحیح نیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی اس کی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.